بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كل أمتي يدخلون الجنة فقالوا صفهم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قلوبهم واحد يدخلون الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وزدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی عظمت اور شان میں 616 آیات نازل کی ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں 616 آیات اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ یوں سمجھیں قرآن مجید کا ایک حصہ صحابہ کرام کی عظمت پر محیط ہے۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بڑی عظمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے چلتے پھرتے ان کو جنت کے داخلے دے دی۔ دنیا کے نعت میں جو تمغے، جو تاج اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب محمد کو عطا کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ دنیا میں کسی جماعت کو ایسے ملے ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 313 مٹھی بھر جماعت خالی ہاتھ، ایک وقت کا بھی کھانا میسر نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، جب لڑے اور 14 صرف شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ ایمانی کو دیکھ کر فرمایا، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جماعت کو کہہ دیں میں نے اپنے درمیان 70,000 نور کے پردے ہٹا کر آپ کے ان 313 کو جھانک کر دیکھا ہے، اور میں نے یہ اعلان کر دیا ہے قد غفرت لکم، آج کے بعد کچھ نہ کرو، میں نے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح جھانک کر پردے ہٹا کر کسی نبی کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا تمغہ اللہ تبارک و تعالی نے
جو اس جماعت کو عطا کیا ہے کسی کو عطا نہیں کیا۔ پھر اگر انہی بدر والوں میں سے کسی ایک سے غلطی بھی ہو گئی، غلطی ہو گئی انسان کے ناطے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حدود نہیں لگائی۔ ایک صحابی نے مدینہ سے مکہ کی طرف ایک پرچی کسی قافلے کے ہاتھ بھیج دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو پیچھے بھیجا، جاؤ پتہ کرو، مجھے یوں علم ہوا ہے کہ ایک پرچی ہم میں سے کسی ایک بندے نے اپنے کنبہ قبیلہ کی طرف بھیجی ہے۔ پرچی نکل آئی۔ حضرت عمر کی جلالی طبیعت یہ تھی، فرمایا اللہ کے رسول دعنی ان اقتلہ، مجھے چھوڑ دو، میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک پیارا سا جملہ کہا، عمر اپنی تلوار سنبھال کے رکھ، دعہ انہم من اہل البدر، اس کو چھوڑ دے، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے اس کو جھانک کر دیکھا تھا اور کہا تھا میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو کون ہوتا ہے اس پر تلوار چلانے والا؟ میں نے عرض کی کہ اگر غلطی بھی ہو جائے تو اللہ حدود بھی نہیں لگنے دیتا۔ یہ اتنے تمغے، یہ 616 آیات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردے ہٹا کر جھانکنا اور ان کے گناہوں پر قلم پھیر دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب محمد کو چنا اپنی نبی کے لیے، یہ اتنے سارے تمغے آخر ملے کیوں؟ سوال یہ ہے، اور اسی پر ہی میں نے دلائل دینے ہیں اور اسی پر ہی میں نے یہ نقطہ سمجھانا ہے کہ اتنے فضائل، ہمارا جسم بھی وہی ہے جو اصحاب محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نماز بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نقل کر کے پڑھیں، کوشش ہے ہماری، ان جیسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، کوشش ہے ہماری۔ اذان بھی کوشش کرتے ہیں وہی سنت والی دیں۔ ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں صحابہ نے کیا ہے نہیں کیا، پھر کر دیتے ہیں۔ یہ آخر اتنے فضائل ان صحابہ اکرام کو ملے کیسے؟ اب ایک فضیلت قرآن سے سنیں جہاں پر اللہ نے قانون ہی تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قانون یہ ہے، آپ کسی مجلس میں جائیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنا کر گفتگو کر رہے ہیں، آپ جائیں داخل ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا کہنا ہے ان کو؟ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک قانون ہے، یہ ایک شریعت ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ ضابطہ حیات ہے کہ حلقہ بنا ہوا ہے، آنے والا شخص حلقے والے کو سلام کرے گا۔ لیکن یہ قانون صحابہ پر آ کر تبدیل ہو گیا۔ اب قانون کیا ہے؟ سورۃ الانعام اٹھائیں، آیت نمبر 54، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آپ کے پاس آئیں، یؤمنون بآیاتنا، وہ صحابہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آنے والے صحابہ ہوں، بیٹھے ہوئے محمد رسول اللہ ہوں، صحابہ نہیں بلکہ رسول اللہ ان کو سلام کریں۔ یہ قرآن ہے۔ میں نے عرض کی عظمت صحابہ کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے، ایک آیت، آنے والا سلام کرے، قانون شریعت ہے۔ لیکن صحابہ کی باری آئی، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کے لیے سلام کریں۔ اللہ اکبر۔
بیٹھے ہوئے نبی, آنے والے صحابہ, ان کو سلام کیجئے, آپ کی دعائیں ان کے لیے ہو. یہ آخر اتنے تمغے ملے کیوں؟ ایک ہی نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک ہی نقطہ جو پوری تاریخ سے, صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دل نرم تھے. صحابہ کرام جیسے چہرے سے نظر آتے تھے, اندر سے بھی ویسے ہی تھے. صحابہ کرام دل کے پاک تھے. صحابہ کرام کے دل حسد, کینہ, بغض, عداوت, انتقام, بدلہ, غیبت, چغلخوری, ان سب چیزوں سے پاک تھے. جب دل کی دنیا تبدیل ہو جائے تو اللہ پھر تمغے عطا کرتا ہے. اللہ پھر تمغے عطا کرتا ہے کہ جس کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بھی تبدیل کر دیا. دل ان کے کیسے پاک تھے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے, ایک چھوٹے سے معاملہ پر بحث مباحثہ ہو گیا. بحث ایسی بحث ہوئی کہ دونوں کی آوازیں مسجد نبوی کے اندر بلند ہو گئی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے اٹھ چلے ہوئے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے. جب دونوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے گھر چلے گئے, رات کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. اب تہجد کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, ابھی نیت نہیں باندھی, ہاتھ کھڑے نہیں کیے, صرف کھڑے ہوئے ہیں بس. کہتے ہیں ابو بکر, یار تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے عمر, اس کے ساتھ ایسی بحث کر کے آیا ہے, اسے ناراض کر دیا ہے, اور تو رات کی تنہائی میں, خلوت میں, اکیلے ہو کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھ رہا ہے. ابو بکر سے بات کر رہے ہیں, کیا کر رہا ہے؟ تیری نمازیں کس کھاتے کی, تیری تہجد کس کھاتے کی, تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے. ادھر سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنے آپ سے بات کرتے ہیں, عمر یار تیری شان بڑی ہے, تجھے دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے صرف مشورے کو قرآن کی آیت بنا دیتا ہے. عمر, ابو بکر کی فضیلت تجھ سے زیادہ ہے, ابو بکر تجھ سے بڑا ہے. تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور تیرا بھائی ابو بکر تجھ سے ناراض ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نماز شروع نہیں کرتے. حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے اور ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلے. اب اس سے پہلے ایک نقطہ سمجھاؤں آپ کو. جب یہ بحث مباحثہ ہوا, جب یہ آپس کے اندر گفتگو مناظرانہ طبیعت میں تبدیل ہوئی, یہ وقت ظہر کا تھا. ظہر کا وقت تھا. نماز پڑھ کے جس طرح جماعتی احباب بیٹھ جاتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں کسی مسئلہ پر. ظہر کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا, یہ معاملہ کھڑا ہوا. عصر کی نماز ہوئی, ابو بکر بھی مسجد میں, عمر بھی مسجد میں. مغرب کی اذان ہوئی, ابو بکر بھی مسجد میں, عمر بھی مسجد میں. عشاء کی نماز ہوئی, ابو بکر بھی مسجد میں, عمر بھی مسجد میں. ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں, ایک ناراضگی ہو جائے تو مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابو بکر کا عمر سے بحث ہوا, مجادلہ ہوا, مناظرہ ہوا, لیکن مسجد نہیں چھوڑی. مسجد کے ٹھیکیداروں مسجد نہیں چھوڑی.
مسجد میں آئے, صفوں میں کھڑے ہوئے, کسی تیسرے کو بھی نہیں پتا چلا کہ آپس میں ناراضگی ہے. اللہ معاف کرے ہماری طبیعت کو, ایک صف بنی ہوئی ہو, آخر میں وہ بندہ کھڑا ہو جس کے ساتھ میری بول چال نہیں ہے, اور میں آ گیا ہوں, مجھے پتا ہے آخر میں وہ بندہ کھڑا ہے جس سے میری بول چال نہیں ہے, واپس جاؤں گا, دوسری بار بھی وضو کرنا پڑے تو کر لوں گا, میں مر جاؤں گا, اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. یہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. امام کے ساتھ ایک معاملے کے اوپر بحث ہو گئی, امام صاحب کہتے ہیں حدیث ایسے ہے, مقتدی کہتا ہے نہیں حدیث ایسے ہے. علم کے لیول کے مطابق بحث ہو گئی, بندے کے مزاج کے مخالف امام صاحب نے فتویٰ دیا, مقتدی نے مسجد ہی چھوڑ دی, مسجد ہی چھوڑ دی. ہم ہیں اصحاب محمد کے نقش قدم پر چلنے والے, ہمارے مزاج ان سے ملتے ہیں, ہماری طبیعت وہاں تک پہنچ رہی ہے. 3 نمازوں کے اندر ناراضگی رہی لیکن مسجد نہیں چھوڑی, اور حتیٰ کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم نہیں ہونے دیا کہ ابو بکر مجھ سے ناراض ہے یا عمر ابو بکر سے ناراض ہے. اللہ اکبر. اب یہ رات کو کھڑے ہوئے, اپنا گھر چھوڑا, گلی میں اندھیرا, سناٹا, تنہائی, ابو بکر عمر کو مل پڑے. ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے, کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ کی طرف آ رہا تھا, آج دن میں بحث ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ کی آواز سے میری آواز بلند ہو گئی, میری غلطی کو معاف فرمائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر تیری طرف آ رہا تھا, آج غلطی ہو گئی, تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کہا نماز کس کھاتے کی, پہلے عمر کو جا کر راضی کرو. اللہ اکبر. دونوں نے گلے لگایا ایک دوسرے کو, سینے سے سینہ لگا, دل مزاج بدلے, اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر آہیں بھر کر رونے لگ گئے. تیسرا بندہ دیکھنے والا نہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے پنچایت لگاؤں گا, جب تک تجھے ناک نہ رگڑواؤں تو تجھے معاف نہیں کروں گا. یہ ہماری انا ہے, یہ ہماری انا ہے, یہ ہماری کنبہ برادری ہے. اور تو کون ہوتا ہے؟ میں تیرے گھر چل کر آؤں, تجھ سے معافی مانگوں, تو کون ہوتا ہے؟ اور تیرا لیول کیا ہے؟ 2 کوڑی کا بندہ, تیری برادری چھوٹی میری برادری بڑی. یہ باتیں کر کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصحاب محمد کے نقش قدم پر چلیں گے. صبح فجر کی نماز ہوئی, اللہ کے رسول علیہ السلام ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ہنس رہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں شاید میرے معاملے کا اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا. عمر سوچ رہے ہیں شاید میرے معاملے کا اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا. نبی علیہ السلام نے دونوں کو بلایا, اپنے سامنے بٹھایا, فرمایا رات جو تم نے عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارا اس عمل کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اللہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے, اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس فجر کی نماز میں آئے, جب آپ کا رب مسکرا رہا ہے تو میرے نبی آپ بھی دیکھ کر مسکرائے. قلوبہم واحد, ان کے دل ایک تھے, ان کے دل کی دنیا, قلوبہم واحد, دل کی دنیا ایک تھی, ان کے مزاج ایک جیسے تھے. حسد کینہ بغض ان کے دل میں نظر نہیں آتا تھا. کسی ایک صحابی کے بارے میں آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں, کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں ہے کسی ایک صحابی نے دوسری صحابی سے 3 دن سے بھی زیادہ ناراضگی رکھی ہو. 3 دن سے بھی زیادہ ناراضگی آپس میں رکھی ہو, کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا. یہ دل کے نرم مزاج لوگ ہیں, یہ دل میں محبت پالنے والے ہیں. اسی وجہ سے تو اللہ نے تمغے عطا کیے. چھوٹا سا معاملہ ہوا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحیح بخاری کی روایت. دونوں آپس میں چھوٹی سی بات کے اوپر الجھ پڑے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے ہیں اور قبیلہ غفار مدینہ کا سب سے بڑا قبیلہ ہے, سب سے بڑا قبیلہ, اور اس کی شان اور عظمت کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ غفار والوں کو کہہ دو ان غفار قد غفر اللہ, اللہ نے قبیلہ غفار کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور فرمایا قیامت کے دن کسی قبیلے کے بزرگ جنت میں, جوان جہنم میں, کسی قبیلے کے مرد جنت میں, عورتیں جہنم میں, کسی قبیلے کے بچے سارے کے سارے جنت میں, اور عورتیں بھی, مرد بھی اور بزرگ بھی سارے کے سارے جہنم میں. لیکن قبیلہ غفار وہ واحد قبیلہ ہے جس کا بچے سے لے کر بزرگ تک سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے. اس کی عظمت کے لیے یہ کافی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ بیٹھے اے بلال تم میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے, تو کالی عورت کا بیٹا ہے, تو حبشی نسل ہے. انسان کے ناطے سے یہ زبان سے جملے نکل گئے غلطی سے. بلال مجھ سے مقابلہ کرتا ہے, تو کالے رنگ کی عورت کا بیٹا ہے, تو غلام ہے, حبشی نسل ہے. یہ غصے میں کہہ بیٹھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مارے کھا کے دین میں داخل ہوئے تھے, مارے کھا کے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی اگر ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھوں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, حضرت عمر لیٹ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز کے اندر داخل ہونے لگے, اگلی صف کے اندر سجدے کی حالت میں حضرت بلال سجدہ کر رہے تھے, تو ان کی پیٹھ سے ان کی قمیض ہٹی ہوئی تھی, ان کی کمر سے. ان کی کمر کو دیکھا تو ساری سفید تھی, ساری سفید, حالانکہ حبشی نسل تھے. حضرت عمر سے رہا نہ گیا, پوچھا اے بلال میں نے تیری پیٹھ میں سفیدی دیکھی ہے, یہ سفیدی کیسی ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تجھے, یہ میرا اور میرے رب کے درمیان راز ہے, اس راز کو آؤٹ نہ ہونے دے. عمر آپ کا احترام, آپ کی عزت, آپ کی تکریم, سارا کچھ, لیکن یہ میرا اور میرے رب کے درمیان راز ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے منت سماجت کی, جب پیٹھ سے کپڑا اٹھایا تو گوشت نامی ایک بوٹی بھی نہیں تھی, یہ سفیدی ہڈیوں کی نظر آ رہی تھی. امیہ نے اتنے ظلم کیے تھے بلال رضی اللہ عنہ پر, اور بلال کہتے تھے یہ پیٹھ میں اللہ کو قیامت کے دن دکھاؤں گا, شاید میرا اللہ یہ میری حالت دیکھ کر مجھے جنت میں داخل کر دے, یہ میری حالت دیکھ کر میرا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. کچھ دو گے دین کے لیے تو تمہیں احساس ہوگا کہ دین اسلام کیا ہے. وراثت میں ملا ہے ہمیں, ابا مسلمان تھا تو ہم بھی مسلمان, ابا فلانی مسجد والا تھا تو میں بھی فلانی مسجد والا, ابا ایک مولوی کو پکڑ کر بیٹھ گیا تو میں بھی اس کے پیچھے لگ گیا. دین کے لیے میں نے اور آپ نے قربانی کیا دی ہے. حضرت بلال کو یہ الفاظ کہہ بیٹھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے بلال نے اللہ کے رسول کو شکایت نہیں لگائی. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو شکایت نہیں لگائی. یہ منظر دیکھنے والے تیسرے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جا کر اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ آج بلال کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. ابو ذر نے بلال کو ناراض کیا ہے, ایسے ایسے جملے کہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو بلایا. بلال کیوں پریشان ہے؟ اور میرے بلال کیوں پریشان ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوں, اللہ کے رسول بس وہ امیہ کے ظلم
اور دین میں داخل ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کے رویے مجھے کاٹ رہے ہیں، مجھے کاٹ رہے ہیں۔ حضرت بلال نگاہ جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھے اور فرمایا او میرے بلال، تو غلام نہیں ہے، تو نبی کا دوست ہے، تیری پشت پناہی کرنے والے تیرے نبی ہیں، میں دیکھتا ہوں تجھے ناراض کرنے والا کون ہے۔ اور دنیا کائنات کے اندر جس کے آنسو پوچھنے والے امام الانبیاء ہوں، اس کی عظمت کے کیا کہنا، اور جس کو سینے سے لگا کے میرے نبی تسلی دیں کہ بلال ناراض نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے غموں کو ہٹانے والا ہوں، میں تیرے دکھوں کا ہمراز ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے بلال کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا کہ ابو ذر کو بلاؤ۔ ابو ذر کو بلایا گیا۔ ابو ذر نے دیکھا اللہ کے رسول کے چہرے پر جو غصہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے ملتے ہی پہلے یہ الفاظ کہے، اے ابو ذر، افیک رسم الجاہلیہ، ہماری صفوں میں تو آ گیا ہے، مسلمان تو ہو گیا ہے، قبیلہ غفار سے بھی نفرت لے لی ہے، لیکن آج تک تیرے دل کے اندر جاہلیت باقی ہے، کیوں میرے بلال کو ناراض کیا ہے؟ الفاظ کیا، کیوں میرے بلال کو ناراض کیا ہے؟ بلال کا خاندان اور ہے، نبی کا خاندان اور ہے، استاد شاگرد ہیں، آقا غلام ہیں، صحابی اور نبی ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کون ہوتا ہے میرے بلال کو ناراض کرنے والا؟ کاش تو بلال جیسے دکھ کو برداشت کرتا تو آج میں تجھے سینے سے لگاتا، تجھے بلال کا ایک دن کا بھی دکھ نہیں دیکھنا پڑا۔ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں میرے بلال کی۔ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا، ابو ذر کو سمجھ آ گئی، بحث نہیں کی، آگے سے سمجھ آ گئی۔ مسجد نبوی کے صحن سے نکلے اور جا کر ریتلی زمین پر ابو ذر رضی اللہ عنہ لیٹ گئے، زمین پر لیٹے ہوئے، اور لیٹے ہوئے کہتے ہیں، اے بلال آجا میرے بھائی، اپنے پاؤں سے جوتا نکال کر اپنا پاؤں، اس کی تلی میرے ان ہونٹوں پہ رکھ دے جن ہونٹوں نے بلال کو تکلیف دی ہے۔ مجھے دنیا کی معافی ایسی دکھاؤ جو کسی بھائی نے اپنے بھائی سے ایسی معافی مانگی ہو، جو کسی بیٹے نے اپنے باپ سے ایسی معافی مانگی ہو، کسی بیٹی نے اپنی ماں سے ایسی معافی مانگی ہو، کسی بیوی نے اپنے خاوند سے ایسی معافی مانگی ہو۔ اور پوچھتے ہو کہ صحابہ کو عظمت کیوں ملی؟ صحابہ کو اتنے تمغے کیوں ملے؟ یہ تمغوں سے بھی بڑھ کر فضیلت حاصل کرنے والے ہیں۔ زمین پر لیٹے ہوئے اور بلال کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی موجود، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود، بلال آجا، اپنے پاؤں کی تلی میرے ان ہونٹوں پہ رکھ دے جن ہونٹوں نے بلال کو تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال انتقام لینے والے نہیں تھے۔ سیدنا بلال نے اللہ کے رسول کا ہاتھ چھوڑا اور سیدھے گئے، اے ابو ذر غفاری، یار اٹھایا، سینے سے لگایا، میں نے تو اللہ کے رسول کو شکایت نہیں لگائی تیری، اب صفائیاں پیش کر رہا ہے معصوم۔ یہ دل کا چھوٹا، یہ دل کا پاک پاکیزہ، جس کے دل میں فراڈ دھوکہ اپنے بھائی کے لیے نہیں، صفائیاں پیش کر رہا ہے۔ ابو ذر، رب محمد کی قسم ہے، میں نے اللہ کے رسول کو شکایت نہیں لگائی، میں نے تیری بات اب اللہ کے رسول کو نہیں کی، مجھے معاف کر دے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دل مل گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مزاج مل گئے، معافیاں مانگ لی تو اللہ نے بھی 70,000 نور کے پردے ہٹا کر کہا، قد غفرت لکم، تمہارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ تمغے ایسے ہی مل جاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر آ گیا، جس پر چاہت اللہ کی ہوئی اس کو دے دیا۔ یہ صحابہ کرام تو وہ صحابہ ہیں جو چھوٹی سی ناراضگی اور چھوٹی سی بات اگر دل میں آ جائے جانور کے بارے میں تو صحابہ جانور سے بھی معافی مانگنے میں گریز نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔
सहाबी का नाम है अबू दरदा रजी अल्लाह ताला, अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह ताला। आखिरी वक्त है, बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, अब्दुल्ला मेरे यार दोस्तों को बुला, मोहल्ले वालों को बुला, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कबीले वालों को, मोहल्ले वालों को, दोस्त अहबाब को बुलाया गया। अबू दरदा रजी अल्लाह तआला बिस्तर पर लेटे हुए, आखिरी वक्त बिस्तर पर लेटे हुए, सब दोस्तों के सामने हाथ जोड़ते हैं। यार जिंदगी में कोई गलती हो गई हो या ऐसा मामला हुआ हो, मैं अच्छा समझता हूं और आप उसको बुरा समझते हो, तो मुझे रब की रजा के लिए माफ कर देना। सब ने कहा कि अबू दरदा कैसी बातें करते हो, हमारे दिल में आपके लिए कोई रंजिश नहीं, आपके लिए कोई नाराजगी नहीं, आप हमारे भाई हैं और नबी के साथी हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो अबू दरदा कहते हैं मुझे माफ कर दो। सबसे माफी मांग कर रवाना कर दिया। अबू दरदा कहते हैं बेटा अब्दुल्ला, मुझे जरा सर के नीचे तकिया तो दे, टेक तो लगा। मेरी टेक लगाई तो थोड़ा सा कुछ माहौल नजर आया। तो मैं बेटे, वो सामने खजूर के नीचे मेरा ऊंट बंधा हुआ है, इस ऊंट को तो खोल के ला। उस ऊंट का नाम था तामून। अरब के अंदर यह बड़ा रिवाज था अपने जानवरों के नाम रखने का। तामून उसका नाम था। तामून को लेकर आओ। उसकी नकेल पकड़ कर ले आए, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला के हाथ में दी। हजरत अबू दरदा के हाथ बंधे हुए, हाथ बंधे हुए ऊंट के सामने, ऊंट के सामने। बेटे ने देखा कि हाथ सीने के बराबर है, सीने के बराबर। अगर बुलंद हो तो यूं समझ आए कि अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, कि सीने के बराबर है, लगता है ऊंट से माफी मांग रहे हैं। और अल्फाज क्या है, ए ऊंट, ओ तामून, तेरा मेरा रफाकत का सफर 15 साल का है। तू छोटा सा हुआ करता था, मैं तुझे खरीद कर लाया था। कभी जिंदगी में ऐसा दिन आया हो, तुझे भूख लगी हो, मैंने चारा ना डाला, तुझे प्यास लगी हो, मैंने पानी ना पिलाया, तुझे गर्मी लग रही हो, मैंने साया ना दिया हो, और तेरे अंदर नढाली हो, कमजोरी हो, और मैंने तेरे ऊपर सामान को लाद दिया हो। रब की रजा के लिए कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में मेरी शिकायत ना लगाना। तामून, मेरी गलती को माफ कर दो। अब्दुल्ला कहते हैं मैंने इन अल्फाजों के बाद ऊंट को भी रोते हुए देखा, ऊंट को भी रोते हुए देखा। जालिम इंसान बेटा होकर बाप को कहता है फलाने मौके पर तुझसे माफी मांगी थी, तुझे समझ नहीं आई। और माफिया मांगने वाले हो तो जानवर को भी तेरी जुबान समझ आ जाती है। तेरी अना, तेरी ईगो खत्म नहीं होती बाप के सामने माफी मांगने की। मैं भी अब्बा से माफी मांगू, ठीक है बाप ने मुझे बड़ा किया है, फलाना पैसा दिया है, गाड़ी लेकर दी है, कोठी लेकर दी है, ये उसका फर्ज बनता था लेकर दी है। ये आगे से दलाइल देता है, ये ऐसी बातें करता है। और जब बाप थोड़ा सा उसकी कमर टेढ़ी हो जाए बेचारे की, पता क्या कहता है, ओ बुड्ढे, फलानी दुकान पर तुझे ना देखूं, जो चीज मांगनी हो फलाने को कह देना ले आएगा, तुझे फलाने की दुकान पे ना देखूं। ये अपने बाप का बाप बना हुआ है। और तेरे बाप ने भी इतनी सख्तियां नहीं की होंगी तेरे ऊपर जितनी आज तू सख्तियां कर रहा है। रात को बेडरूम में लेटा हुआ है, खांसी की आवाज कहीं से आई, बीवी ने कहा कि ये खांसने की आवाज किसकी है, और वही बुड्ढा ही तो है, साथ वाले कमरे में पड़ा हुआ है, पता नहीं कब मरेगा तो हमें सुकून आएगा। और तू कहता है कि दिन ब दिन मुझे तरक्की मिल जाए, मैं नबी के सहाबा जैसा बनना चाहता हूं, मेरे घरों के अंदर अल्लाह की रहमतों का नजूल हो, बरकतों का नजूल हो, मैं दुआओं के लिए हाथ उठाऊं, अल्लाह दुआ को फौरन कबूल कर दे। अपने किरदार को देख, क्या सहाबा जैसे तेरे किरदार हैं? तू दिल की
دنیا کے اندر یہ اللہ کو پکارے اور اللہ تیری دعا قبول کر دے, دنیا تیری تبدیل کر دے. کردار تیرا صحابہ محمد جیسا ہے؟ تیری ایک جھلک بھی نبی کے صحابی جیسے نہیں ملتی, ایک جھلک بھی زندگی کی. زندگیاں تو دور کی بات ہے, یہ جوانیاں تو دور کی بات ہے, ایک جھلک بھی اللہ کے رسول کے ایک صحابی سے جو آنکھوں سے نہیں دیکھتا, عبداللہ بن ام مکتوم, اس سے ملا کر دکھا. اور جھلک زندگی کی تو ایک طرف ہے, میرے نبی کا صحابی صرف نبی کو بیٹھ کر دیکھ لے, وہ جھلک اپنے اندر پیدا کر کے دکھا. اور ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسے ہم بن جائیں, اور نبی کے صحابہ جیسے ہمارے کردار بن جائیں. کردار بدلیں گے جب دل کی دنیا بدلے گی. دل میں نرمی پیدا کر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن سخت مزاج نہیں ہوتا, مومن سخت مزاج نہیں ہوتا, اپنے دل میں سے سختیاں نکالو. آج مساجد کا ماحول ویران اسی وجہ سے ہے کہ دو چار جو جماعتی ہیں ان کے اندر شدت بڑی ہے, سختیاں بڑی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر کفر اور بدعت اور مشرک کے فتوے لگے ہوئے, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. اپنے آپ کے کردار کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, پھر اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم صحابہ کرام جیسے بن سکتے ہیں. اپنے دل کی دنیا تبدیل کر کے دکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں بنا رہے ہیں, صفیں بنا رہے ہیں, اور یہ جہاد کے میدان کی صفیں بن رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, کسی کا پیٹ نکلا ہوا تھا, کسی کی پیٹھ سینہ نکلا ہوا تھا, اللہ کے رسول اس کے ساتھ پیچھے کر رہے تھے چھڑی کے ساتھ. یہ معاملہ چلا گیا, کافی دن بیت گئے, سال بیت گئے. آخری موقع, اللہ کے رسول کا آخری موقع, حجۃ الوداع سے پہلا خطبہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے صحابہ, کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول, ہم سب آپ کے گواہ ہیں, آپ نے دین سے ایمانوں کے اندر ہم تک پہنچا دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں نے کبھی خیانت تو نہیں کی؟ اے اللہ کے رسول, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, کبھی آپ نے ایسا معاملہ نہیں کیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ, میں نے تم میں سے کسی کا قرضہ دینا ہو, کسی ایک کا قرضہ دینا ہو, عاریتن کسی سے رقم لی ہو, یا تم سے لے کر کسی کا قرضہ ادا کیا ہو, کوئی اگر لینے والا ہے تو حاضر ہو, میں دینے کے لیے تیار. کوئی لینے والا ہے تو حاضر ہو. صحابہ میں سے کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے مقروض نہیں تھے. اگر قرضہ تھا اللہ کے رسول کی ذات پر تو ایک یہودی کا تھا, جو مدینہ میں قصاب کا کام کرتا تھا, قصائی کا کام کرتا تھا. وہ بھی صرف 3 درہم اللہ کے رسول نے ان کے دینے تھے, صرف ان کے مقروض تھے. نبی علیہ السلام نے چوتھی بات کی, اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو, تکلیف میرے ہاتھ سے, میرے جسم سے, میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, تو تمہارا نبی تمہارے درمیان حاضر ہے. کوئی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے لے, کوئی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے لے. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے رسول کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کا مقام کہاں, اور ہم تو آپ کی وجہ سے ہی دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں, آپ سے ہم بھلا کیسے بدلہ لے سکتے ہیں؟ صحابہ اسی طرح سناٹے کے اندر رو رہے ہیں, ہر طرف آؤ بکا کی آوازیں ہیں, سسکیاں بھر کے رو رہے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کا آخری خطبہ ہے, اس کے بعد شاید اللہ کے رسول خطبہ نہ دے سکے. یہ مدینہ میں آخری خطبہ تھا اللہ کے رسول کا. پھر تو آپ نے حجۃ الوداع مکہ میں جا کر دیا ہے یہ خطبہ, مدینہ کے اندر یہ آخری خطبہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ درخواست کر رہے ہیں. صحابہ کرام گردنیں جھکا کر بیٹھے ہوئے. ایک صحابی کھڑا ہوا, ایک صحابی مجمع سے کھڑا ہوا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں بدلہ لینا چاہتا ہوں.
میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ پر قیامت ٹوٹ گئی، قیامت، کہ جس نبی نے انگلی پکڑ کر تمہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا، آج اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ جس نبی نے تمہاری خاطر جہنم کے سامنے ایسے اعمال رکھے کہ تم کرو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، ان سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے جگہ چھوڑ دو، اس کو آنے دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تھا میں بھی اس جہاد کے لشکر میں شامل تھا، آپ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے، آپ ہماری صفیں بنا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کھجور کی چھڑی، آپ اس کے ساتھ ہمارے سینوں پر اور ہمارے پیٹ پر مار رہے تھے اور ہماری صفیں درست کر رہے تھے۔ میرے پیٹ پر آپ نے وہ چھڑی ماری تھی جس کی وجہ سے 3 جگہ پر نشان پڑ گیا تھا، 3 جگہ پر نشان پڑ گیا تھا۔ مجھے بدلہ لینے دیں، مجھے بدلہ لینے دیں۔ صحابہ میں کہرام مچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، وہ چلتا جا رہا ہے، صحابی پاؤں پکڑ رہے ہیں، وہ یار بیٹھ جا، وہ یار بیٹھ جا، وہ یار اپنا موقف تبدیل کر، اور کس سے بدلہ لے رہا ہے؟ صحابہ منتیں کر رہے ہیں، وہ صفوں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول تک پہنچا، کہنے لگا اللہ کے رسول ایسے نہیں، ایسے نہیں، میرا کپڑا چھوٹا تھا، کپڑا چھوٹا تھا، کندھے میں نے ڈھانپے، میری ناف نظر آ رہی تھی، اللہ کے رسول آپ بھی اپنی ناف کو ننگا کریں، ایسے بدلہ نہیں لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی جو چادر مبارک تھی اس کو ہٹایا، اور اللہ کے رسول ایسے نہیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مجھے بھی چھڑی پکڑاؤ، چھڑی مجھے دو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا، جاؤ عائشہ کو کہو جو میرے گھر میں چھڑی رکھی ہے وہ چھڑی دے دے۔ چھڑی لائی گئی، چھڑی ہاتھ میں دی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اسی طرح صف کے اندر کھڑے ہوں جس طرح میں کھڑا ہوا تھا۔ اب اللہ کے رسول صف میں جب کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام تھوڑا تبدیل ہونے لگے، رخ تبدیل کرنے لگے، تو آپ علیہ السلام کے شان مبارک سے چادر نیچے گر گئی۔ وہ صحابی چھڑی گراتا ہے، جا کر میرے نبی کو بوسے دینے لگ جاتا ہے، آقا میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ سے بدلہ لے سکوں، میرا ایمان کہاں، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہوا کہ میں آپ سے بدلہ لے سکوں، صرف خواہش یہ تھی کہ لگتا ہے خطبہ آخری ہے، دوبارہ آپ کے جسم کو چھو سکتا ہوں کہ نہیں سکتا، صرف آپ کے نبوت والے جسم کو چھونا چاہتا ہوں، بوسے دینا چاہتا ہوں، اس سے بڑھ کر موقع مجھے ملنے والا نہیں تھا، میں بدلہ لینے کی غرض سے نہیں آیا میرے آقا، میں تو آپ کے جسم کو چھونے کے لیے آیا۔ چودھریوں، وڈیروں، خاندانی لوگوں، چھوٹے قصبے کے ہو، بڑے چک کے ہو، جس شہر اور ملک کے رہنے والے ہو، میرے نبی اللہ کے لاڈلے نبی ہو کر اپنی امت کے سامنے کھڑے ہیں کہ کسی نے بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ آج کوئی ہم میں سے اپنے بھائی کو یہ بات کہنے کے لیے راضی ہے کہ بھائی فلانے موقع پر تو رشتہ لینے کے لیے آیا تھا، میں نے تیرے لیے دروازے بند کر دیے تھے، بھائی مجھے معاف کر دے، بھائی میری پگڑی تیرے قدموں میں پڑی ہے، مجھے معاف کر دے۔ کیا ہم نے اپنی انا ماری ہے؟ 10-15 دن پہلے ابھی قربانی گئی ہے، اللہ کی قسم ہم نے کوئی قربانی نہیں کی، کوئی قربانی نہیں کی، پیسہ اللہ نے دیا تھا لگ گیا، جانور اللہ کا تھا اللہ کے پاس گیا، گوشت صرف کھایا، گوشت کباب بنا کے، روسٹ اور بروسٹ بنا کے گوشت کھایا۔ قربانی تو اصل یہ تھی کہ اپنی انا کو مارتا، انا کی قربانی کس نے دی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کی سنت جہاں پر جانور پر چھری چلانی ہے، وہاں پر اپنی انا کے اوپر بھی چھری چلانی ہے۔
انا پر کس نے چھری چلائی ہے؟ کس نے اپنے سال ہو گئے جس سے بات چیت نہیں کرتا تھا اس کے گھر گیا ہو اور کہا ہو کہ آج کے بعد ہماری ناراضگی ختم؟ لاؤ کوئی ہے ایسا؟ بہن نے وراثت کا حق لینے کے لیے جب آئی تھی دھکے دے کے باہر نکالا تھا، ابا مر گیا تو بھی مر گئی ہے، جا دفع ہو جا، دوبارہ میرے گھر کی دہلیز پہ نہ آنا۔ بہن آج بھی عید کے موقع پر آنکھیں نم کر دیتی ہے کہ باپ کی شکل میں بڑا بھائی آیا کرتا تھا، جب سے حصہ مانگا ہے اس نے دروازے بند کر دیے۔ ہم کہتے ہیں کہ مدینے میں موت آئے، ہم کہتے ہیں احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے صحن میں موت آئے۔ ہم جیسا ڈاکو، لٹیرا، دھوکے باز، فراڈی ہے کوئی؟ اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنا نہیں بنتا تو نہ بن، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنے اندر کردار صحابہ اپنائیے، اپنے دلوں کو نرم کیجئے، اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کیجئے۔ جب تک صحابہ کرام کی ایک جھلک ہمارے اندر نہیں آئے گی تب تک ہم صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں لا سکتے۔ اپنے اندر صحابہ کرام جیسا کردار پیدا کریں، صحابہ کرام جیسی محبت پیدا کریں، تب جا کر اللہ نے یہ تمغے دینے ہیں، تب جا کر ہمیں یہ تمغے ملے ہیں، ورنہ فضول ہے، نہ نماز رہے گی، نہ حج رہے گا، نہ زکوٰۃ رہے گی، اللہ منہ پر دے مارے گا۔ اور ہمیں اللہ معاف کرے کہ ان اعمال کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے سب کے دلوں کو ایک کر دے، ہم سب کے درمیان محبت پیدا کر دے، اور ہمیں صحابہ کرام جیسے اعمال کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔